بشرا بیوی کہہ رہی ہے مجھے سب اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. سر آپ لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ڈی چوک پر ان کی گاڑی پہ فائرنگ کے لیے. جی بہت شکریہ. یہ بیان میں نے سنا ہے. 26 تاریخ کی رات کو جو ہے بشرا بی بی کی گاڑی پہ تابڑ توڑ حملے کیے گئے اور ساتھ میں علی امین خان اور صوبائی کابینہ کے چند وزراء اور پارٹی کے ورکرز ان کی گاڑیوں کو حصار میں لیے ہوئے تھے. جب فائرنگ شروع ہوئی تو بشرا بی بی کی گاڑی پہ لکوڈ پھینکا گیا, ان کے ٹائر برسٹ کیے گئے اور اس تمام صورتحال میں جب گولیوں کی گن گرج تھی تو علی امین خان گاڑی سے اترے ہیں اپنی گاڑی سے اور وہ بشرا بی بی کی گاڑی میں گئے اور پھر ان کو ایک اور گاڑی میں منتقل کیا. یہ ڈی چوک کا مقام نہیں تھا بلکہ یہ اس کو چائنا چوک کہتے ہیں جو این بالمقابل ہے کلثوم اسپتال کے. جس کے بعد جو ہے ورکرز کی جان بچانے اور اس دوران بشرا بی بی نے یہ کہا علی امین خان کو کہ جو لوگ گولیوں سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں ان کو روکیں. اس کے بعد جو ہے ان کا کیولکیٹ جو تھا یہ بڑا سینٹورس کی جانب پور کی طرف اور وہاں پہ پھر ان کو بلڈنگوں سے ٹارگٹ کیا گیا اور کچھ ماسک لوگ آئے جو تقریباً 150 کے لگ بھگ تھے. انہوں نے ان کی کوشش تھی کہ بشرا بی بی کی گاڑی کو علی امین خان کی کانوائے سے علیحدہ کیا جا سکے, لیکن اس موقع پر بھی جو ہے جو ورکرز موجود تھے اور پھر علی امین خان نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کو جو ڈی واٹسن کی پارکنگ ہے اس کی طرف سے ہو کے پھر مارگلا روڈ لے گئے اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا. مارگلا روڈ میں پھر 2 اٹیک ان پہ ہوئے جس کے بعد ایک زو کے پاس پھر ان پہ ایک اٹیک ہوا اور یہ ساری گولیاں جو ہیں چلائی گئی. چلتے چلتے منال کے پاس پھر اٹیک ہوا اور یہ ایک گاڑی تھی بلٹ پروف, وہ ان کا توقف کر کے بار بار ٹکرے مار رہی تھی. اس پورے داستان میں 3 گاڑیاں کھنڈم ہو گئی بلٹ پروف اور یہ بڑی مشکل سے جو ہے بی بی صاحبہ کو لے کے کے پی میں داخل ہوا, پھر بنسیرا لے گیا, اگلے روز ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور لے گئے. یہ کل داستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان نے پرسنوں کی لاج رکھی کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کی حفاظت کی اور میرا خیال ہے کہ ہماری خان صاحب کی زوجہ کا اشارہ علی امین خان کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ شاید یہ بتا رہی تھی جس طرح انہوں نے اس وقت اس مقام پہ کہا کہ لوگوں کو روکیں, یہ ان لوگوں کے جو گولیوں سے بچ کے جا رہے تھے ان کی طرف شاید ان کا اشارہ ہے. نہ 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 ایک سیکنڈ, آپ کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہوگی, آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میرے پاس یقیناً اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سچ مانوں. لیکن جو بی بی کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 12:30 بجے تک ڈی چوک میں اپنی گاڑی میں بالکل اکیلی تھی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے. اس کے بعد گاڑیاں آئیں, وہاں سے انہوں نے ڈی چوک کو زبردستی خالی کیا. میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور انہوں نے اس پہ شکوہ بھی کیا کہ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور مجھے اکیلا سب نے جبکہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ تو کہہ رہی میں اکیلی بیٹھی تھی گاڑی میں. دیکھیں وہ اپنی گاڑی میں تھرو آؤٹ انہوں نے علی امین خان کی گاڑی کے ساتھ علیحدہ اپنی گاڑی میں سفر کیا. وہ گاڑی جو جس میں انہوں نے ٹریول کیا وہ اعظم سواتی صاحب کی بلٹ پروف گاڑی تھی اور وہ اکیلی ہی ٹریول کرتی ہیں, ہمارا بھی طور طریقہ یہی ہے. لیکن جب یہ جس وقت اٹیک ہوئے تو ان کو اس وقت جو ہے سب نے پھر ان کو جو ہے اپنے جو گاڑی تھی سواتی صاحب کی وہ تو کنڈم ہو گئی, تو پھر ان کو شفٹ کیا تیسری گاڑی میں اور اس کو پھر علی امین خان اپنی گاڑی میں شفٹ کر گئے جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے. یہ صورتحال ایسی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. اکیلی سے مراد یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بشرا بی بی جو وضاحت بشرا بی بی دے رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی گاڑی میں وہ اکیلی تھی, اس میں شک نہیں ہے, لیکن گاڑی کے آس پاس ورکر لیڈرز علی امین خان. اچھا, جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں کہ جس سے علی امین گڈھا پور ان کو لے کے آل دا وے یہاں سے نکلے منال والے راستے سے, کیا ٹائم ہو رہا ہوگا اندازاً؟
میرا خیال ہے کہ یہی 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. 1 سے 1:30 بجے رات کا ٹائم تھا. جی. بہرحال چلیے، بشریٰ بی بی کا کہنا ہے کہ میں رات 12:30 بجے تک میں وہاں پر اکیلی تھی، سب نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے کہا تھا اکیلا نہیں چھوڑنا، میں اپنی گاڑی میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور میری گاڑی پہ جو ہے وہ گولیاں ماری جا رہی تھیں، تو خان صاحب کے لیے نکلے. بہرحال چلے آگے بڑھتے ہیں. اب بشریٰ بی بی کے اس بیان کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا ایک اور بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ڈس اوبیڈینس کی کال دے دیں گے اگر 14 دسمبر سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطہ نہیں کرتی یا ان سے مذاکرات نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے سر کہ حکومت سے کوئی بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. میرا خیال ہے میں نے علیمہ خانم کا یہ بیان ویسے خود نہیں سنا ہے، لیکن اگر خان صاحب جو یقیناً کہا ہوگا جس طرح علیمہ آپا نے بات کی ہے، صحیح معنوں میں وائبل حل تو مجھے 15 جنوری کے بعد نظر آ رہا ہے، کیونکہ شاید اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا ورکروں کی طبیعت پہ بھاری پڑے گا، اور ورکرز ابھی تک اپنی تدفین کرا رہے ہیں، اپنے عزیزوں کے زخمی اسپتالوں میں ہیں، لاشیں گمشدہ افراد کی آ رہی ہے. ایسے میں میرا خیال ہے کہ مذاکرات کرنا یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کرنا جو ہے وہ ورکرز پسند نہیں کریں گے. باقی آلریڈی ہمارے بہت سارے ہزاروں ورکر جو ہیں یہ 26 نومبر کیس آنے کے بعد گرفتار ہیں. لیڈرشپ جو ہیں تمام، خود میرے خلاف 15 پرچے درج ہوئے ہیں دہشت گردی کے، سب جو ہیں مقدمات میں ملوث کیے گئے ہیں، اور وہ ضمانتوں کے پیچھے جو ہیں بھاگ رہے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت. ایسی صورت میں پھر 13-14 کو یہ جو پشاور میں جلسے کی کال دی ہے یوم یکجہتی شہداء کے ساتھ، اس دوران جو ہے اب مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ تھوڑے سے زخم بند ہونے دے، تاکہ اگر کوئی احتجاج بھی ہوگی یا نافرمانی کی تحریک ہوگی وہ مناسب ہوگا 15 جنوری کے بعد جو ہے کوئی ڈیٹ ہو، کیونکہ یہ وقت تو سارا ہمارا آکوپائیڈ ہوگا. اچھا، تو مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی جلدی کی، لیکن سر آپ نے جو ڈیل کی بات کی ہے کہ ابھی ورکرز کو یہ نہیں ہوگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی، وہ کسی ڈیل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ نہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے. مطالبہ تو کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کریں، تو ڈیل جو ہے وہ تو آپ نے کہا کہ جی مذاکرات یا ڈیل، میں نے کہا یہ ڈیل کا وقت شاید نہیں ہے. البتہ حکومت نے زیادتی کی، ظلم کیا، قتل عام کیا، ان کو بھی شاید اب احساس ہو رہا ہے کہ زیادتی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، اور پوری بین الاقوامی برادری میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں بڑی سبکی ہوئی ہے. حکومت پاکستان جو ہے اس کو ٹوٹلیٹیرین ریجیم کہا جا رہا ہے، اور کون اپنے بے گناہ شہریوں پہ گولیاں چلاتے ہیں. تو اگر تھوڑے سے نوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہم تمام وہ جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں، لاشیں گرانا آخری عمل ہوتا ہے. تو اس تمام صورتحال میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ تھوڑی سے لوگوں کو انا سے اور ضد سے ہٹ کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے.